السلام علیکم کلاس ففتھ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے، میری پیاری اماں۔ بہت پیاری نظم ہے، چلیں شروع کرتے۔ میری پیاری اماں، نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، تم ہی سب طرح تھی نگہبان اماں، تم ہی سب طرح تھی نگہبان اماں۔ نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں، مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا۔ تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ، نہ بھولوں گا عمر بھر، نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ محمد حسین آزاد، یہ انہوں نے لکھی ہے نظم اور ماں پر لکھی ہے، بہت اچھی نظم لکھی ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، ہم تشریح کرتے ہیں اس کی۔ میری پیاری اماں، نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، آن کا مطلب ہے جس لمحہ، جس وقت، نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ خود اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا، خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جب میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، تم ہی سب طرح تھی نگہبان اماں، تم نے میری کیا کی؟ حفاظت کی، تم میری حفاظت کرنے والی تھی۔ میری پیاری اماں، مجھے ہر لحاظ سے کیا کیا؟ دھیان کیا میرا اور میری حفاظت کی۔ نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں۔ یعنی بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، لیکن مائیں دھیان رکھتی ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے برے کی تھی پہچان، نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں، تم ہی میرا بہت زیادہ کیا رکھتی تھی؟ خیال رکھتی تھی۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں، مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا۔ اب وہ سارا بتا رہے ہیں کہ کیا 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 میری ماں نے۔ تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، رات میں جب وہ سلا رہی ہوتی ہیں مائیں تو کیا کرتی ہیں؟ ڈوری سناتی ہیں، تھپک کے سلاتی ہیں، پیٹھ پر ہاتھ مارتی ہیں پیار سے اور پھر کیا کرتی ہیں؟ سلاتی ہیں۔ مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں جب بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مائیں خود تکلیف اٹھاتی ہیں اور رات بھر جاگتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا۔ اب یہ ساری تکالیف جو ہے وہ پالنے میں کیا کرتی ہیں؟ مائیں اٹھاتی ہیں۔ ان کے کپڑے دھونا، ان کا خیال رکھنا، رات میں جاگ رہی ہیں اگر طبیعت خراب ہو گئی ہے، دوائیں دے رہی ہیں اور چاہے خود نیند آ رہی ہے لیکن برداشت کر رہی ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا۔ پیاری، میری پیاری اماں، میری جان اماں، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا۔ مائیں پیار سے کیا کرتی ہیں؟ اپنی گود میں لٹاتی ہیں اور کبھی کیا ہے؟ گلے سے لگاتی ہیں۔ جب محبت بہت آتی ہے تو پھر بچوں کو فوراً اپنے سے کیا کر لیتی ہیں؟ اپنے گلے سے لگاتی ہیں، لپٹاتی ہیں۔ کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، اور پیاری پیاری باتیں ان سے کرتی ہیں اور بچوں کو ہنسی آتی ہے۔ نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ، اور میں کبھی وہ وقت نہیں بھول سکتا، چاہے میں کتنی ہی عمر کا ہو جاؤں، کتنا ہی بڑا ہو جاؤں، لیکن جس طرح امی آپ نے مجھے پالا اور میرا اس طرح خیال رکھا اور مجھے ہنساتی بھی تھیں اور مجھے کھلاتی بھی تھیں اور میرا ہر لحاظ سے کیا رکھتی تھیں؟ خیال رکھتی تھیں، میں عمر بھر، زندگی بھر وہ زمانہ، وہ وقت نہیں بھول سکتا۔
میری پیاری اماں میری جان اماں. اچھی نظم ہے نا یہ. تو یہ آپ نے نظم پڑھی. اب ہم اس کے جو ہے وہ نئے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں اور معروضی سوالات یعنی جو ایک ایک لفظ کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں اسے معروضی سوالات کہتے ہیں. وہ دیکھ لیں گے خالی جگہیں وغیرہ جس میں آتی ہیں. چلیں اپنے استاد ثانی کی بلند خوانی غور سے سنیے اور معنی سمجھیے. یہ تو آپ نے کر لیا ہے. درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے. اب یہ آپ نے کلاس میں کرنی ہے. اور نئے الفاظ کیا ہیں؟ آن. الفاظ معنی سب نیا لفظ کیا ہے؟ آن. آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ اور وقت. نگہبان حفاظت کرنے والا یا والی. حفاظت کرنے والا یا حفاظت کرنے والی. دھیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال رکھنا. سکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرام اور سکون. معروضی سوالات کیا ہیں؟ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے. یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ شاعر، اماں، ابا، بچے. کس کی زبانی؟ کس نے لکھی تھی یہ نظم؟ جو نظم لکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں شاعر کہتے ہیں. تو یہ کس کی زبانی ہے یہ نظم؟ شاعر کی. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پینسل سے رنگ بھرنا ہوگا اور صفائی سے کیجیے گا بالکل کام. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ چوکیدار، محلے والے، اماں یا پولیس. اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا. اس میں جو صحیح ہے اس کو رنگ کرنا ہے آپ نے. پھر تیسرا کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کے کس زمانے کا ذکر کیا ہے؟ نئے زمانے کا، بچپن کے زمانے کا، جوانی کے زمانے کا، بڑھاپے کے زمانے کا. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ظاہر ہے جب اماں کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں سارا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ ابھی آپ خود کیجئے گا سمجھ کے. اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، اسماعیل میٹھی، محمد حسین آزاد. ابھی ہم نے پڑھی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو اب آپ خود دیکھیے گا کہ کون سے شاعر ہیں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ کلر کرنا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. اب خوشخطی، ہدایت، صاد، دعا اور ہا کی بناوٹ کی مشق کیجیے. دیکھیے یہ صاد کس طرح بنا ہوا ہے. دیکھیں ایرو یوں جا رہا ہے نا اور آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. بالکل اسی انداز میں نیچے لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو. دیکھیں یہ یوں کر کے ایرو ادھر جا رہا ہے نا، پھر ایسے کر کے پھر بنانا ہے. یہ دیکھیے اس پہ ہاتھ پھیریے گا اور پھر نیچے بھی اسی انداز سے لکھیں گے. اور یہ دیکھیں توئیں یہ اوپر سے آ رہا ہے، پھر یہ ایرو یوں جا رہا ہے نیچے کی طرف. تو اس طرح آپ نے پہلے اس کو لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے اسی انداز میں لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے. دیکھیے یہاں پر ہے کس طرح بنی ہے؟ ایرو اس طرف جا رہا ہے نا اور پھر یوں کر کے ملا رہے ہیں. تو اس کو پہلے پریکٹس کیجیے گا اور پھر اس کے بعد نیچے لکھیے گا. اس کے بعد ہے نظم کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوشخط لکھیے. یہ والا کام تو آپ مس آپ کو کرا دیں گی. اور اس کے بعد ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہ بھی مس آپ کو کروا دیں گی. طاقت کا جملہ بنائیں. طاقت کا جملہ بنا سکتے ہیں نا. اگر ہم صحیح طریقے سے غذا لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اب آپ نے خود صحیح طریقے سے جملے بنانے. طاقت، نگہبان کے میننگ کیا ہم نے پڑھے تھے؟ حفاظت کرنے والا. اور دھیان، خیال رکھنا. عمر تو آپ کو پتہ ہے آپ کی عمر کتنی ہے. آپ جو ہے جملہ بنا سکتے ہیں. زمانہ کا مطلب ہوتا ہے وقت. املے کی درستی دیکھیے خالی جگہ میں درست املے کے الفاظ سن کر لکھیے. اب دیکھیں پہلا کیا ہے؟ ہمارے استاد بہت ڈیش ہیں. قابل اور قابل. قابل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونا. اور کابل ایک جگہ کا نام ہے افغانستان کی جگہ کا. اب بتائیں کون سا والا صحیح رہے گا؟ ہمارے استاد بہت قابل ہیں. یہ تو افغانستان کی جگہ ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ قابل، بہت پڑھے لکھے. تو اب جو صحیح ہے اس کو آپ نے یہاں لکھنا ہے. یہ ڈیش کب کا ہے؟ واقع اور واقعہ. واقع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی جگہ موجود ہو، وجود میں آئے. جیسے ہم یہ کہیں قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے. اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے حادثہ ہو جانا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیش کب کا ہے. اب یہ کون سا والا آ سکتا ہے؟ حادثے والا آ سکتا ہے نا. یہ حادثہ، یہ واقعہ کب کا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟
میں یہ کتاب آپ کی ڈیش کر رہا ہوں. نظر, نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور نظر کا مطلب ہوتا ہے تحفہ. اب بتائیں کون سا والا آئے گا؟ میں یہ کتاب آپ کی ڈیش کر رہا ہوں. کون سا والا آئے گا؟ دیکھنے والا آئے گا یا تحفے والا آئے گا؟ اب خود دماغ استعمال کریں. پھر چوتھا کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ڈیش کا کام ہے, ثواب اور ثواب. ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی نیکی کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ثواب کہلاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ سواد سے ثواب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درست یا صحیح. اب بتائیں کون سا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ڈیش کا کام ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے جب ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا, اجر ملے گا. کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اس میں کون سا والا آئے گا؟ ثواب. مجھے سیب کا ڈیش بہت پسند ہے. یہ ہے مربع. مربع کہتے ہیں چوکور شکل کی کوئی چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مربع. اسکوائر کو کیا کہتے ہیں؟ مربع. میتھس کرتے ہیں نا آپ, یہ اس میں جیومیٹری جو کرتے ہیں, اسکوائر کو کیا کہتے ہیں؟ مربع کہتے ہیں اردو میں. اور یہ مربع کیا ہے کہ جب آپ کسی پھل یا کسی جو ہے وہ چیز کو شیرے میں پکا کے اور پھر اس کا جو ہے وہ بڑنی بھر کے رکھ لیتے, تو سیب کو جیسے شیرے میں پکا کے اسے تو مربع کہتے ہیں. تو اب بتائیں یہ والا کون سا آئے گا؟ یہ والا آئے گا, یہ والا آئے گا؟ مجھے سیب کا ڈیش بہت پسند ہے. ابھی چوکور آئے گا کیا؟ یہ کون سا ہے؟ مربع. یہ وہ چیز ہے جو کھانے پینے کی چیز ہم جو ہے وہ شیرے میں یعنی چینی وغیرہ میں اچھی طرح پکا کے اور پھر اسے اٹھا کے رکھ لیں اور پھر اسے کھائیں. تو کون سا والا آئے گا؟ یہ والا آئے گا. تو یہ تھا آپ کا کام اور اسے مکمل کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کلاس 5 یہ خالی جگہوں کا کام آپ نے ادھر ہی کتاب میں کرنا ہے. الفاظ معنی یاد کرنے ہیں. خوش خطی کا کام یہیں کتاب پہ کرنا ہے. نظم کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوش خطی کیجئے. اب یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات اور جملے آپ نے خود بنانے ہیں. سب سے نیچے املے کی درستگی والا کام جو ہے یہ بھی آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے. یہ مثال کے طور پہ جملے آپ کو دیے گئے ہیں لیکن سارے جملے آپ نے خود بنانے ہیں. یہ جملے نہیں اتارنے.